اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسٹوڈنٹس اس سے پہلے ہم لوگ اسلامیات کے جو ہے موضوعاتی مطالعہ کے 2 مطالعات ہم لوگ جو ہے وہ کر چکے ہیں، 2 موضوعاتی مطالعات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، 2 رہ گئے ہیں جس میں سے سیکنڈ لاسٹ آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے، تھرڈ والا علم کی فرضیت، یعنی علم کیوں فرض کیا گیا، اس کی فرضیت کی وجہ کیا ہے اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے، کہ علم کو جو ہے وہ آپ پہ فرض کرنے کی جو ہے سب سے بڑی اہمیت کیا ہے۔ اگر اس کا سٹارٹ اگر میں دیکھوں تو علم جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جاننا، آگاہی، ٹھیک ہے جی، شعور جو ہے آپ میں جو پیدا کرے وہ چیز۔ تو اگر اس حوالے سے قرآن کے حوالے سے دیکھا جائے یا اس کی اہمیت کے حوالے سے دیکھا جائے یا یہ دیکھا جائے کہ یہ کیوں فرض کیا گیا، تو اس کی اہمیت سب سے بہترین طریقے سے جو ہے یہ سب سے خصوصی جو ہے وہ احسن طریقے سے اگر بیان ہو سکتی ہے تو وہ پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی سب سے پہلے اپنے پیغمبر کو جو ہے اپنے نبی کو سب سے پہلے علم کی اہمیت اور علم کو جو ہے وہ سکھایا، علم پڑھایا، علم بتایا اور اس کی وجہ بتائی کہ کیوں میں تم پہ فرض کر رہا ہوں، یا یہ میں تم پہ اگر فرض کروں گا تو یہ تمہارے سینے میں اترتا جائے گا اور پھر تمہارے ذریعے اس کو پوری امت پہ جو ہے وہ پھیلنا ہے۔ تو اس کو اگر دیکھا جائے تو ارشاد ربانی ہے قرآن پاک میں جیسے ارشاد بھی ہوا اور پہلی وحی میں جو ہے وہ انسان پر جو ہے وہ اپنے اس خصوصی احسان کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ ہے جی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جن کا اسے علم نہ تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی باقی جو ہے وہ قوموں کی طرح سمم بکم عمیٌ رکھتا، جاہل رکھتا، جیسے اگر ہم لوگ جانور اور جاندار اور جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ اگر ڈیفیشنسی کریں یا ان کو جو ہے ڈفرینشیٹ کریں تو انسان میں اور جانور میں فرق یہی ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا کہ اس کو عقل و شعور اور علم عطا کیا گیا، اور اسی علم کی بنیاد پر جو ہے انسان دنیا میں گھومتا پھرتا ہے اور دنیا کو سرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پیدا کی گئی جو ہے جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں جو ہے وہ ریسرچ کرتا ہے، یہ دنیا کی جو ہے وہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، کائنات میں کیا ہے، کائنات کے اندر، کائنات کے باہر کیا ہے، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ آبزرو کرتا ہے۔ وہ جو آبزرویشن کی جو ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، وہ جو ایک تجسس کی جو ایک فطرت جو ہے انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، وہ اصل میں علم ہے کہ اس کو شعور عطا کیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے، خالق حقیقی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کی جو اطاعت کا مقصد کیا ہے، تمہیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے اور اس دنیا کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اور اس دنیا کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ سب بھی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم جو سکھایا اسی کی بیس پر جو انسان کو علم جو سکھایا اس پر فرشتوں سے بھی جو ہے وہ بڑھ کر فضیلت حاصل ہے انسان کو۔ جو انسان کو پاس جو علم ہے وہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے کام فکس کیے ہوئے ہیں، جس کے ذمہ جو کام ہے وہ اسی کام کو جو ہے وہ کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ انسان کو جو ہے ایک آل راؤنڈر جو ہے ایک مشین بنا دیا کہ جس کو دماغ دیا، جس کو سوچنے، سمجھنے، بولنے اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے کرنے کی جو ہے ایک اتھارٹی دی۔ انسان کو بادشاہ بھی بنایا، انسان کو فقیر بھی بنایا، انسان کو علم بھی سکھایا، علم کی بنیاد پر اس علماء اور انبیاء بھی جو ہے وہ کی صف میں بھی کھڑا کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہیں وہ شخص ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے بہترین جو شخصیت جو ہے وہ، اور حال میں ان پر بھی جو ہے وہ بلکہ تمام جہانوں پر، خیال میں نہیں تمام جہانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی بھی علم والا نہیں ہے۔
اس بات کو اگر آگے دیکھیں، قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے زیادہ علم سکھایا اور انہیں فرشتوں کی فضیلت اور برتری عطا کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، اور علم ہی کی بدولت انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا کیا۔ علم کی اہمیت کے پیش نظر قرآن میں جگہ جگہ علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، ان لوگوں سے کہیے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہم نے سورہ انفال میں بھی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا تھا، ذکر کیا تھا، اس کا پڑھا تھا ہم نے۔ پھر قرآن میں علم کی بلندی اور درجات کا ذریعہ جو ہے وہ قرار دیا ہے علم کو، کہ علم جو ہے وہ بلندی اور درجات کا جو ہے وہ ذریعہ ہے تمہارے لیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو عزت جو ہے ملے، تو تمہیں کہا گیا کہ تم علم حاصل کرو۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، ارشاد ربانی ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات جو ہے وہ بلند فرمایا۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی طلب کرنے کی جو ہے وہ دعا سکھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسٹلی جو ہے وہ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ کل رب زدنی علما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ کل کا مطلب اگر آپ کل کو ہٹا دیں تو وہ دعا بن جائے گی کہ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ کل سے مراد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قرآن آیات سے یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں علم کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور علم کو اس قدر اہمیت دینے کا سبب یہ ہے کہ علم کی بدولت نہ صرف انسان ترقی کرتا ہے بلکہ اپنے اللہ اور اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں جو ہے یہ کائنات بنائی، اور اپنے تمہیں جو ہے وہ اس کائنات میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ انسان جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کو ایک دوسرے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے اپنے اچھے اعمال کے تھرو، جیسے علم حاصل کرنے کا یہاں تک کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ یہ نہیں کہ تم اپنے علم کو اپنے تک جو ہے وہ محدود رکھو، ٹھیک ہے۔ ایسے علم کو زنگ لگ جائے کہ جو تم نے سیکھ لیا مگر دوسروں کو نہیں سکھایا، یہاں تک بھی جو ہے میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا۔ پھر حدیث کی روشنی میں جو ہے حصول علم کی اہمیت کو دیکھا جائے، اور یہ سوال نمبر 2 اس چیپٹر کا بنے گا۔ پہلا جو سوال تھا اس میں قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کی گئی تھی، اور دوسرا سوال ہے کہ حدیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت پہ نوٹ لکھے۔ تو سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد دیکھ لیجئے کہ انما بعثوا معلما، یعنی کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ پھر دینی فریضہ جو ہے وہ علم کو قرار دیا گیا کہ علم کی اہمیت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر اسپیشلی پہلے کہا جاتا تھا کہ ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے، پھر جب یہ دیکھا گیا کہ جو یہودی یا جو نصرانی جو قومیں تھیں یا جو عیسائی قومیں تھیں یا جو بھی جو ہے منکر اور کافر لوگ تھے، وہ مسلمانوں کو اس حد تک جو ہے وہ دباتے تھے کہ ان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے تک کی جو ہے وہ اجازت نہیں تھی، ان کو علم حاصل کرنے تک کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان کا حق ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا کہ جی طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پھر مومن کی گمشدہ معراج، گمشدہ متاع اس کو کہا گیا، اس کی جو ہے وہ جان حیات اس کو قرار گیا کہ اس کا علم جو ہے وہ اس کی مومن کی جو ہے وہ گمشدہ متاع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ پھر فرمایا الحکمت ضلالۃ المؤمنین، کہ علم و حکمت جو ہے مومن کی متاع گم گشتہ ہے۔ پھر علم کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا کہ علم والوں کو عبادت گزاروں پر بھی ترجیح ہے، کہ جو شخص دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے مگر وہ سمجھ بوجھ والے چیزوں سے جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ نالاں ہے، کہ وہ ان چیزوں کی طرف نہیں آتا، وہ پڑھتا تو ہے، وہ قرآن کو پڑھتا ہے، وہ کہ طوطے کی طرح رٹ لینا وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، لیکن اس چیز کو سمجھنا، سمجھ کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، اور پھر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اس کی تلقین کرنا، دوسروں تک اس کو پھیلانا، یہ اصل چیز ہے۔ اس چیز پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو جو ہے وہ بشارت دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم سیکھ کر پھیلانے والے کو صحیح قرار دیتے ہیں، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تلقین کرے اور دوسروں کو جو ہے وہ پہنچائے، دوسروں کو سکھائے، کہ میرے پاس سب سے بڑا سخی وہ ہوگا جو علم سیکھے گا اور پھیلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ پھر ایک جہاں پہ ارشاد فرمایا علم کی اس قدر
اہمیت اور اس قدر جو اس کی فضیلت بیان کر دی کہ اگر تم علم کی راہ پر نکلے ہو یا تم علم اگر طالب علم جو ہے علم کی خواہش میں جائیں، علم کی تلاش میں جو ہے وہ راہ میں نکلا ہے اور اس راہ میں اس کو موت آ جائے تو وہ شہید قرار دیا جاتا ہے کہ تمہارا. اور یہاں تک ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو باقاعدہ فرشتے جو ہیں وہ ان کے قدموں تلے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں اور اس وقت تک ان کی حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ وہ واپس گھر نہیں آ جاتے، کہ ان کے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس آنے تک جو ہے وہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہے معلم اور علماء جو ہے یعنی علم دینے والے جو ہیں وہ کون ہیں جی؟ انبیاء کے وارث ہیں، کہ وہ تم لوگوں پر انبیاء پر بھی جو ہے وہ فضیلت رکھتے ہیں، وہ ان کے بھی جو ہے وہ وارث ہیں. پھر فرمایا گیا کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک یعنی ماں کی گود سے لے کر جو ہے وہ قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرو. پھر فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین بھی جانا پڑے. میں نے یہ لاسٹ ٹائم بھی جو ہے اس بات کو ڈیفائن کیا تھا کہ چین کا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا کیونکہ اس وقت سب سے مشکل تھا سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جانا، ایک شہر سے دوسری جگہ جانا جو ہے وہ اتنا مشکل تھا، اور چین کا سفر اس دور میں سب سے مشکل ترین سفر مانا جاتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کو اس قدر بلند کر دیا کہ کہا کہ اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تو تم علم حاصل کرو. الغرض غزوہ بدر کے پھر اگر آپ غزوہ بدر کی جو ہے وہ قیدیوں کو دیکھیں تو ہم نے سورہ انفال میں بڑا اس بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قیدی جو ہے جنگ میں کے بعد جو قیدی جو آئے تھے ان کے ہاتھ میں، ان کو انہوں نے کہا تھا کہ تم میں سے جو شخص فدیہ دے سکتا ہے، جو شخص مالدار ہے وہ فدیہ دے اور آزاد ہو جائے. پھر کہا گیا کہ جو شخص فدیہ نہیں دے سکتا مگر وہ پڑھا لکھا ہے تو اس کو کہا گیا کہ تم مسلمانوں کے 10 بچوں کو ہی ہیں 10 لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم دے دو، پڑھا دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. اور جو دونوں چیزیں نہیں تھا، نہ علم اس کے پاس تھا اور نہ ہی روپیہ پیسہ تھا، اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا گیا. یہاں تک ہمارے یہ 2 سوال کمپلیٹ ہوئے. نیکسٹ سوال جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت کو جو ہے بیان کرنے کے متعلق جو ہے وہ پوچھا گیا ہے کہ علم کی فضیلت بیان کیجیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. یعنی کہ پہلے جو ہم نے صرف جو ہے وہ اس کی اہمیت کو دیکھا تھا کہ قرآن کی روشنی میں کیا تھا، اور پھر ہم نے صرف اس کو سیپریٹلی حدیث کی روشنی میں دیکھا. اب دونوں کو ملا کر جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ علم کو کس طرح سے بیان کریں گے، علم کی فضیلت کو. علم انسان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر احسان عظیم کیا کہ علم عطا کیا، اس کو شعور عطا کیا، اس کو یہ سینس عطا کی کہ وہ دنیا میں گھومے پھرے اور خالق حقیقی کی جو ہے وہ پیدا کردہ چیزیں ہیں ان کو سرچ کرے، ان کو جانے، اور تجسس پیدا کر دیا کہ وہ علم و شعور حاصل کرے، اپنے پیدا کرنے کے مقصد کو جو وہ حاصل کرے. اور جس شخص نے اس چیز کو پہچان لیا نو ڈاؤٹ اس نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا. اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے سب سے عظیم جو نعمت ہے وہ اس کا علم ہے، اور اس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے. علم جو ہے عظمت و سربلندی کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ کے بندوں میں اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، کہ بے شک اہل علم ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند فرمائے. پھر فرمایا گیا کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور کیا وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہ دعا، یہ جیسے پہلے بھی جو ہے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ان کو یہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سکھائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو سکھایا تھا کل ربی زدنی علما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اے پروردگار مجھے علم عطا فرما، مجھے میرے علم میں اضافہ فرما. حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت کو دیکھا جائے تو معلم انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو بڑی فضیلت دی ہے، بڑی اہمیت دی ہے. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وہاں 2 مجلسیں ہو رہی تھی. ایک حلقہ جو ہے وہ ایک جو حلقہ تھا وہ ذکر کر رہا تھا اور دوسرا حلقہ علم کر رہا تھا. ایک حلقہ جو ہے وہ اللہ کا ورد کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا، اور دوسرا جو حلقہ تھا وہ لوگوں کے لیے جو ہے علم کا جو ہے وہ ذریعہ بنا ہوا تھا، کہ یعنی کہ مسئلے مسائل شیئر ہو رہے تھے، یا اس میں جو ہے علم سے ریلیٹڈ باتیں ہو رہی تھیں، یا اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ باتیں ہو رہی تھیں، یا کائنات پہ باتیں ہو رہی تھیں، یا علم کی اہمیت پہ باتیں ہو رہی تھیں، جو بھی باتیں ہو رہی تھیں. تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف فرمائی، اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو گئے اور فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے.
کہ یہاں تک کہ اللہ کا ذکر تو تم کر رہے ہو، جو تمہارے اوپر فرائض ہیں وہ تو ہیں، اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میں جو ہے حقوق اللہ معاف کر سکتا ہوں لیکن حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا، اور حقوق العباد میں بھی پہلا حقوق یہی آتا ہے کہ جو بھی بچہ جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے اس کو سب سے پہلے کلمہ جو ہے وہ اذان اس کو کان میں دی جاتی ہے، پھر اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے، تو اسی طرح سے اس کو بتایا جاتا ہے، اس کو شعور دیا جاتا ہے دنیا کا، تو یہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو جو ہے علم سکھایا جاتا ہے اور یہ اس کا ذاتی حق ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے علم کی فضیلت کو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ پھر ایک دفعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے پھلواریوں میں سے گزرو، یعنی جنت کے جو راہداریاں ہیں وہاں سے گزرو تو ان میں سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا کہ جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی مجلس ہے، کہ جب تم جنت میں سے گزرو گے تو وہاں پر تمہیں جگہ جگہ جو ہے وہ ایک گروپ نظر آئیں گے، کچھ حلقے نظر آئیں گے کہ جو علم پہ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوں گے، یا جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، یا دنیاوی باتوں کر رہے ہوں گے، یا آپ جنت کی بات کر رہے ہوں گے، یا کچھ بھی، تو تمہیں جو اس میں سب سے جو بہتر جو تمہارے لیے ہے وہ علم کی مجلس ہیں، تم اس پہ جو ہے وہ بیٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں علم کی فضیلت سے ریلیٹڈ، اگر وہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام جو دعا مانگتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ علم نافع یعنی کہ وہ علم جو فائدہ پہنچائے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ علم جو فائدہ پہنچائے، مجھے وہ علم عطا کر اے اللہ کہ جو علم فائدہ پہنچائے۔ پھر کہا گیا جی کہ علم سکھاؤ کہ یہ صدقہ ہے، علم ایک پیش رو اور رہبر ہے، علم جسم کو توانائی اور قوت دیتا ہے، جو سستی اور کاہلی جو ہے وہ اس کو دور کرتا ہے۔ جب آپ اور کبھی بھی اگر آپ کو لگے کہ آپ کا فوکس نہیں ہو پا رہا، آپ کا کسی بھی چیز پر جو ہے وہ توجہ نہیں ہو پا رہی، تو اس کا بہترین میں آپ کو جو یہ حل بتاؤں وہ یہ کہ آپ اب جب بھی کچھ پڑھنے لگے، جب بھی کوئی چیز اسٹڈی کرنے لگے تو پہلے تو اپنی ساری جو ہے وہ جتنی بھی سوچیں ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیں اور اپنا جو فوکس ہے وہ کمپلیٹلی اس پہ کریں۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو بھی پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں یا جو بھی پڑھ رہے ہیں، اسپیشلی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا آپ لوگ بکس پڑھ رہے ہیں یا اپنی کورس کی بکس پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو پیپرز بھی ہوں اگر، تو آپ قبلہ رخ جو ہے منہ کر کے جو ہے وہ پڑھیں، تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے علم کو جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹ اتارتا ہے۔ اور جب بھی پڑھیں تو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں تو وہ علم آپ کو جو ہے ہمیشہ وہ تازہ رہتا ہے، آپ کے جسم کے ساتھ جو ہے آپ کے دماغ کو بھی جو ہے وہ قوت دیتا ہے۔ پھر کبھی بھی جو ہے کوئی بھی جو آپ چیز پڑھ رہے ہیں یا آپ کو وہ نہیں یاد آ رہی تو فوکس کر کے جو ہے اپنا جو سارے جو دھیان ہے اس پہ جو ہے وہ کمپلیٹلی دے کر تو پھر آپ جو ہے اس چیز کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو جو ہے ہمیشہ یاد بھی رہے گی۔ پھر علماء جو ہے انبیاء کی وارث ہیں، اور ایک جہاں کہا گیا کہ اگر طالب علم کو علم کی تلاش میں موت آ جائے تو وہ شہید ہو جائے گا، یہ پہلے بھی بیان کیا میں نے۔ علم میں غور و فکر روزے کے برابر ہے، کہ انسان جو ہے روزہ رکھتا ہے 8 گھنٹے کا یا 12 گھنٹے کا، یا جو بھی اس کو جو ہے وہ فجر سے جو ہے مغرب تک روز کا روزہ ہوتا ہے، علم حاصل کرنا بالکل ایسے ہی جیسے اس نے فجر سے مغرب تک روزہ رکھا ہے۔ پھر کہا گیا علم دلوں کو زندگی ہے، دلوں کی زندگی ہے اور اندھوں کے لیے بہنائی ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ علم جو ہے وہ بہنائی دے، اور قرآن پاک کو اگر آپ جو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ اگر ضروری نہیں کہ آپ صرف جو ہے وہ کورس کی بکس کو ہی پڑھیں، لیکن اگر آپ نے کچھ بھی کورس کی بکس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیا تو جو آپ لیسن بعد میں پڑھیں گے، اپنی جو بکس کو یاد کریں گے، جو بھی آپ کا لیسن ہوگا روزمرہ کا، تو وہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد رہے گا اور بھولے گا بھی نہیں۔ اور علم حاصل کرو، اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے۔ علم کی فضیلت عبادت گزار پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی کم درجے کے آدمی پر ہے۔ علم جو ہے علم سے انسان معرفت الہی حاصل کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ علم جنت کا رستہ ہے۔ پھر فرمایا کہ علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ علم تنہائی کا ساتھی، فراخی اور تنگ دستی میں جو ہے وہ رہنما اور غم خوار دوست اور بہترین ہمنشی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک جو ہے وہ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی
کویشچن آپ کے مائنڈ میں ہو, کوئی بھی بات اگر آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہاں پر 3 سوال ہم نے ڈسکس کیے ہیں, قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں ان کی جو ہے علم, ان کی جو ہے فرضیت کیا ہے, ٹھیک ہے جی, اور پھر قرآن اور حدیث دونوں کی روشنی میں علم کی فضیلت کیا ہے. سوال جو ہے وہ دونوں طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے, اور 3 کو مکس کر کے بھی پوچھا جا سکتا ہے, اور سیپریٹ بھی پوچھا جا سکتا ہے. اس سے ریلیٹڈ آیات اور حدیث جتنا آپ کوٹ کریں گے وہ آپ کا سوال جو ہے وہ زیادہ اچھا لگے گا. یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ اپنا لاسٹ لیکچر پڑھیں گے, اور لاسٹ لیکچر جو ہمارا ہے وہ زکوٰۃ کی فرضیت, اہمیت اور مصارف پر ہے. انشاءاللہ ہم لوگ لاسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ہم لوگ یہ اسلامیات کا جو 9th کلاس کا کورس ہے وہ لاسٹ لیکچر ہوگا ہمارا. تھینک یو سو مچ جی, اللہ حافظ.